وہ عورت شیشے کے کرسٹل والے ہائی ہیل جوتے پہن کر شان سے چل رہی تھی۔ نیلی پوشاک نے اس کی پتلی اور نازک کمر کو مزید نمایاں کر دیا تھا، جو اتنی باریک لگ رہی تھی جیسے ایک ہاتھ میں تھام لی جائے۔ اس کے سیدھے بال کندھوں کے نیچے کھلے ہوئے تھے اور اس کے چلنے کے انداز کے ساتھ ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک ننھی سی بچی تھی جو چاندی کا ماسک پہنے ہوئے تھی اور اسی رنگ کی نیلی شہزادیوں جیسی ڈریس میں تھی۔ وہ خوشی خوشی اچھلتی کودتی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے ساتھ چل رہی تھی۔ مہدی فیملی کی حویلی کے دروازے پر یہ منظر دیکھ کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو عورتیں شور مچا رہی تھیں وہ بھی حیرت سے بولی، یہ ڈریس تو بلو انچینٹرس ہے۔ او خدا، یہ خاتون کون ہے؟ کمال نہیں لگ رہی؟ دیکھو، چلتے وقت کمر کو کتنی خوبصورتی سے ہلا رہی ہے۔ عام سی حرکت بھی اس پر کتنی دلکش لگ رہی ہے۔ یہ تو حد سے زیادہ حسین ہے۔ یہ کس خاندان سے ہے؟ اور یہ ننھی سی لڑکی جو ماسک پہنے ہے کتنی پیاری ہے، لگتی ہے جیسے اس کی چھوٹی بہن ہو۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ شیزا دم بخود رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ وہی دہیاتن اور بھدی عورت تھی جسے وہ ہمیشہ مذاق کا نشانہ بناتی تھی؟ وہی جو ہمیشہ جینز اور ٹی شرٹ میں رہتی تھی اور نیند سے بوجھل قدم اٹھاتی تھی؟ کیا اس کا چلنے کا یہ انداز واقعی اتنا باوقار اور دلکش ہو سکتا تھا؟ شیزا کے لیے یہ کہنا بھی مشکل تھا کہ پروین اچھی نہیں لگ رہی۔ ادھر موجود تمام مردوں کی نظریں پروین پر تھیں۔ وہ سب توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، یہ حسین عورت نیو یارک میں کب آ گئی؟ یہاں تک کہ ریانا بھی چونک گئی۔ اس نے چونکہ زرتاشا کو پہچان لیا تھا اس لیے پروین کو کسی اور سے نہیں ملایا، لیکن وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ کیا یہ وہی پروین تھی جسے شیزا نے بار بار گمار کہا تھا؟ موازنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ کھڑی ہو۔ صاف ظاہر تھا کہ پروین نے سب کو مات دے دی ہے۔ ریانا نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹ لیے اور شیزا کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو یہ ہے وہ پروین مہر کاظم جس کی تم بات کرتی رہتی ہو؟ یہ ایک جملہ سب کے لیے کافی تھا۔ اب سب نے بیک وقت پروین کی طرف دیکھا۔ ان کے ذہنوں میں ایک ہی خیال آیا، اگر پروین اپنی ماں جیسی دکھتی ہے تو حیرت نہیں کہ اس کی ماں اس وقت نیو یارک کی تمام امیر بیویوں کی پبلک انیمی تھی۔ ایسی صورت میں کون سا مرد اس کشش کا مقابلہ کر سکتا تھا، خاص طور پر جب وہ اپنی کمر کو ہلاتی ہوئی چلتی تھی؟ حالانکہ یہ محض جوتوں کی وجہ سے تھا، لیکن دیکھنے والوں کو یہ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ در حقیقت پروین تو چلتے ہوئے دل ہی دل میں کوس رہی تھی، یہ کیسی جوتیاں ہیں، بہت پھسل رہی ہیں۔ شمائل نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تاکہ وہ کہیں گر نہ پڑے۔ اگر سب کے سامنے گر گئی تو تماشا بن جائے گا۔ اس نے اپنی معصوم آواز میں کہا، ممی، خوبصورتی کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کرسٹل ہیلز واقعی اس نیلے گاؤن کے ساتھ بہت جچ رہی تھیں، لیکن عام جوتوں کے مقابلے میں یہ زیادہ پھسلن والی تھی، اس لیے پروین صحیح سے چل نہیں پا رہی تھی اور مجبوراً کمر کو ہلا رہی تھی۔ کمر کو ہلاتے ہوئے قدم اٹھانے سے یہ سارا طریقہ سامنے آ رہا تھا۔ پروین نے کچھ دیر صبر کیا، لیکن آخر کار جھک کر جوتے اتارنے کا سوچا۔ کیا فضول جوتے ہیں یہ، اب میں یہ نہیں پہن سکتی۔ لیکن جیسے ہی وہ جھکنے لگی، زرتاشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پروین، ایسا مت کرنا ورنہ سب کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ پروین نے چپ چاپ صبر کیا اور پھر دانت بھینچ کر شمائل سے کہا، اپنے پاپا کو فون کرو اور کہو کہ مجھے نارمل ہیلز لا کر دیں، ورنہ میں ننگے پاؤں ہی چلوں گی۔ شمائل نے فوراً موبائل نکالا، ٹھیک ہے ممی، میں ابھی ڈیڈی کو کال کرتی ہوں۔ وہ سب کی نظریں اپنی طرف کھینچتی ہوئی دروازے تک پہنچ گئیں۔ وہ رجسٹری کے بعد ہال میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ اچانک ایک تیز آواز سنائی دی، پروین مہر کاظم۔ پروین اور زرتاشا نے دیکھا کہ شیزا غصے سے گھور رہی تھی۔ وہ پروین کے گاؤن کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے بولی، یہ گاؤن تمہیں کس نے دیا؟ پروین نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور بالکل کوئی جواب نہ دیا۔
بالکل کوئی جواب بھی دینا ضروری نہ سمجھا، اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کچھ نہ کہا۔ زرتاشا نے نرمی سے کہا، اوہ شزا تم بھی آ گئی ہو، ہمارے ساتھ اندر چلنا چاہو گی؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سب کو پتہ چلے کہ ڈریس ثالث نے دیا ہے۔ اگر مہدی فیملی کو خبر لگ گئی تو وہ پروین کو کمتر سمجھیں گے، لیکن ایک خاندان ہونے کے ناطے انہیں اپنی عزت خود بچانی تھی۔ لیکن شزا نے زرتاشا کو نظر انداز کیا اور صرف پروین پر نظریں جمائے کہا، سچ بتاؤ تم نے یہ گاؤن کہاں سے لیا؟ پاشا فیملی کی شہرت کے ساتھ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہیں بلو انچینٹرس مل جائے۔ اس نے جذبات میں آ کر ریانا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو۔ مس اسمتھ کو بھی اتنا ہی ڈریس ملا ہے، لیکن تمہیں یہ کیسے مل گیا؟ پروین نے ابرو اٹھائے اور کہا، میں نے اسٹور سے لیا ہوگا شاید۔ شزا کو بہت غصہ آیا اور وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اسی وقت ملیسا رجسٹری ٹیبل سے واپس آئیں اور بولیں، بس بہت ہو گیا، اندر چلتے ہیں۔ شزا تم بھی چل رہی ہو یا یہیں کھیلتی رہو گی؟ یا چاہو تو میں تمہارے والد کو بلا لاؤں؟ شزا نے فوراً کہا، آپ لوگ پہلے جائیے آنٹی ملیسا، میں اور جولیانا یہاں مزید رکیں گے۔ ملیسا نے سر ہلایا۔ پروین نے جولیانا کو دیکھا، وہ بھی نیلا گاؤن پہنے ہوئے تھی، لیکن اس کا ڈریس پروین کے بلو انچیسٹرز کے مقابلے میں کہیں پیچھے تھا۔ پروین نے تجسس سے پوچھا، کیا یہ ایان اسمتھ کی بیٹی ہے؟ اسے یاد آیا کہ ایان اسمتھ نے شادی نہیں کی تھی مگر ایک بیٹی کو گود لیا تھا۔ زرتاشا نے دھیرے سے کہا، جی ہاں، اس کا نام جولیانا اسمتھ ہے۔ پروین نے نام سنتے ہی عجیب سا احساس کیا۔ دل ہی دل میں سوچا، اگر ماں کو کوئی ایسا شخص ملا تھا جس نے زندگی بھر اس سے محبت کی تو شاید یہ بھی اس کی خوش قسمتی تھی۔ زرتاشا نے آہستہ سے کہا، مسٹر اسمتھ واقعی وفادار آدمی ہیں۔ یہ سن کر پروین مسکرا دی اور دونوں اندر داخل ہو گئیں، لیکن جولیانا نے یہ سب سن لیا تھا۔ اس نے ہونٹ کاٹے اور تحائف رجسٹری والے کمرے میں گئی۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ پاشا فیملی کی جانب سے دوا کا تحفہ درج تھا، مگر یہ واضح نہیں تھا کہ کون سی دوا تھی۔ جولیانا نے سوچا، اگر لباس میں ہار بھی گئی ہوں تو تحفے میں ہرگز نہیں ہاروں گی۔ اس نے اپنے قیمتی زیب کارپوریشن کی کامنگ پل کا ذکر کیا اور دل ہی دل میں طے کیا کہ سب کو دکھا دے کہ پاشا فیملی کا تحفہ اس کے سامنے کچھ نہیں۔ تمام تحفوں کا اندراج کرنا لازمی تھا تاکہ آخر میں میزبان یہ جان سکے کہ کس نے کیا دیا ہے۔ جو لوگ اس شاندار سالگرہ کی تقریب کے موقع پر مہدی کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ پہلے ہی قیمتی تحائف بھیج چکے تھے۔ تحائف کا اندراج کرنے والا شخص قیمتی تحائف کی کثرت دیکھ دیکھ کر اب بے حصہ ہو گیا تھا۔ اس نے بس سرسری سے کہا، گولیوں کا ایک ڈبہ۔ جولیانا ہلکا سا ہنسی۔ جتنی نایاب جتنی نایاب دوائی ہوتی ہے اسے عموماً گولیوں کی گنتی سے جانچا جاتا ہے، کیونکہ ایک گولی بھی بہت مشکل سے ملتی ہے اور وہ پورا ڈبہ دے رہے تھے۔ یقیناً ان کا تحفہ کیئر فری پلز ہی ہوگا، ہے نا؟ کیئر فری پلز کی موجودہ مارکیٹ قیمت فی گولی $3000 تھی۔ چاہے پورا ڈبہ بھی دیا جائے، حساب زیادہ خاص نہیں بنتا تھا۔ جولیانا نے سکون کا سانس لیا اور کہا، میرا تحفہ ایک دوا ہے۔ تحائف کے اندراج کرنے والے نے سر اٹھایا اور پوچھا، ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لیا ہے، لیکن مس اسمتھ یہ کون سی قیمتی دوا ہے؟ یہ سوال صرف اس کے تجسس کے باعث تھا۔ جولیانا نے مسکرا کر جواب دیا، یہ زیب کارپوریشن کی کامنگ پل ہے۔ ٹھک! قلم اس شخص کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی، زیب کارپوریشن کی کامنگ پلز؟ پیچھے کھڑی شزا نے بھی سن لیا اور وہ چونک اٹھی اور اونچی آواز میں دہرایا، زیب کارپوریشن کی کامنگ پلز؟ یہ سنتے ہی سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ لوگوں کی حسرت بھری نگاہوں کو دیکھتے ہوئے جولیانا نے گردن اونچی کر لی اور خود کو دوبارہ بااعتماد محسوس کیا۔ وہ بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی، جی ہاں۔ پھر وہ پارٹی ہال کی طرف چلی گئی۔ دروازے پر موجود لوگ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ زیب کارپوریشن کی کامنگ پل، واقعی یہ بہت فیاضانہ تحفہ ہے۔ جی ہاں، یہ گولی اب بہت مشکل سے ملتی ہے۔ شاید صرف اسمتھ فیملی ہی ڈاکٹر زیب کو راضی کر سکتی ہے کہ وہ ایک اور بنا دیں۔ اسمتھ فیملی واقعی بڑے خاندان کے شایان شان ہے۔
اور ان کی عظمت کا اندازہ تحفے سے لگایا جا سکتا ہے۔ پاشا فیملی کے دیے گئے کیئر فری پلز تو اب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہے۔ اگرچہ پاشا فیملی کے کیئر فری پلز اپنی ایک پہچان بنا چکے تھے، لیکن کامنگ پل کے مقابلے میں وہ پھر بھی کم تر ہی تھے۔ جولیانا تبصروں سے خوش ہو گئی، مگر اس کی خوشی کچھ ہی دیر رہی کہ اس کی سہیلیاں آہستہ آہستہ سرگوشی کرنے لگی۔ عجیب ہے، اتنی طاقت کے باوجود اسمتھ فیملی بلو انٹرسٹس کا ڈریس کا گاؤن کیوں نہیں لا سکی؟ آخرکار جولیانا تو ہمیشہ پارٹیوں میں سب سے نمایاں ہونا چاہتی تھی۔ جی ہاں، ہم تو کبھی نہیں لا سکتے تھے، لیکن مہدی اور اسمتھ جیسا خاندان مانگے تو برانڈ ہرگز انکار نہ کرے گا، اور یہ پاشا کیسے لے آئے؟ عام حالات میں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ آخر اسمتھ فیملی اتنی بااثر ہے، ان کے لیے گاؤن لانا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کسی نے دبے لفظوں میں کہا، خاموش رہو، وہ آخرکار صرف منہ بولی بیٹی ہے، اگر وہ اصل اسمتھ ہوتی تو کبھی انکار نہ ہوتا۔ یہ سن کر جولیانا نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ واقعی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسے گاؤن دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اگر جوئل نے خود درخواست کی ہوتی تو کوئی انکار نہ کرتا۔ آخر میں بات یہی تھی کہ وہ خون سے اسمتھ فیملی کی بیٹی نہیں تھی۔ جولیانا نے سر جھکا لیا، مگر اس کی سہیلیاں اب بھی آہستہ آواز میں کہہ رہی تھیں، آہ، یاد آیا اس سال کی ڈانس پارٹی میں پروین مہر کاظم بھی آئی تھی، لیکن اس نے بال باندھ رکھے تھے اور پینٹ سوٹ پہنا تھا۔ آج تو وہ واقعی حسین لگ رہی ہے۔ کیوں؟ لگتا ہے وہ جولیانا سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ ارے نہیں، اس پارٹی کی شان تو جولیانا اور مسز سالس کو ہونا چاہیے۔ پھر وہ بلو انٹرسٹس پہن کر سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ وہ کھنگارا؟ کسی نے جولیانا کی طرف دیکھ کر کھانسا اور سب چپ ہو گئے۔ وہ جھینک کر بولے، ہم بس مذاق کر رہے تھے مس اسمتھ، برا مت مانیے پلیز۔ جولیانا نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب صرف مفاد پرست دوست ہیں جو دوسروں کی برائی اس کے سامنے کر رہے تھے۔ ایک دن وہ بھی انہی کی زبان کا نشانہ بنے گی۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کی برائی نہ کی گئی ہو، اور نہ کوئی ایسا ہے جو دوسروں کی برائی نہ کرتا ہو۔ اتنے برسوں میں وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ مسکرائی اور بولی، تم لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ فوراً مطمئن ہو گئی اور پھر خوشامد کرنے لگی، ہم تو پروین مہر کاظم کے نامناسب رویے پر بات کر رہے تھے۔ آج کی اصل ستارہ تو آپ ہیں۔ پھر وہ کیوں توجہ کھینچنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ کوئی یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ اس کا مہدی سے کوئی خاص تعلق ہے؟ ہاں بالکل، صرف اس لیے کہ مس مہدی ابھی بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ورنہ پروین جیسی کیسے بلو انٹرسٹ پہن سکتی تھی؟ جی ہاں، وہ تو بس اچھا شوہر ڈھونڈنے کے لیے اتنی سج دھج کر آئی ہے، لیکن سنا ہے وہ شادی سے پہلے ہی ماں بن چکی ہے، اور وہ بچی جو بھی اس کے ساتھ ہے وہی اس کی بیٹی ہے۔ کیا؟ پھر تو اسے کوئی نہیں چاہے گا، جبکہ اس کی پہلے سے ایک بچی ہے۔ اسی لیے تو شوہر ڈھونڈنا اس کے لیے اور بھی مشکل ہے۔ اسی کمی کو چھپانے کے لیے وہ زیادہ خوبصورت بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھو، سب لڑکے اس پر فدا ہو رہے ہیں۔ جتنے چاہے جتنے بھی لڑکے فدا ہوں، ان کے خاندان کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے لیے کسی اچھے گھرانے میں شادی کرنا ناممکن ہے۔ دوسری طرف جس کے بارے میں سب باتیں کر رہے تھے وہ پروین تھی۔ اس وقت وہ کئی لڑکوں سے گھری ہوئی تھی۔ اگرچہ پچھلی ڈانس پارٹی میں بھی وہ توجہ کا مرکز تھی، مگر اس وقت اس نے پینٹ سوٹ پہنا تھا اور نسبتاً سادہ لگ رہی تھی۔ آج وہ واقعی دلکش لگ رہی تھی۔ لڑکے اس کے گرد جمع ہو گئے تھے، کوئی اپنا تعارف کروا رہا تھا، کوئی اسے ٹٹولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پروین جو ان سب کو جانتی بھی نہیں تھی، انہیں انتہائی پریشان کن سمجھ رہی تھی۔ اس نے پیشانی پر بل ڈالے۔ اس وقت نتاشا نے کہا، معاف کیجیے سب لوگ، پروین اور میں ذرا جا کر آرام کریں گے۔ کیا آپ لوگ اس صوفے پر جا رہی ہیں؟ ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ مس کاظم ٹھیک تو ہیں؟ کیا میں آپ کو سہارا دوں؟ یہ خدمت مجھے کرنے دیں مسٹر سائمنز، آپ کی تو پہلے ہی بے شمار لڑکیاں باہوں میں رہی ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خود اتنے معصوم ہیں؟ بالکل نہیں، مگر میری گرل فرینڈ کی تعداد آپ سے کم ہے۔ تم دونوں میں سے کوئی بھی معصوم نہیں۔ مس کاظم، ان کے جھانسے میں مت آئیے، مجھے سہارا دینے دیجیے۔ لڑکے آپس میں الجھنے لگے۔ دوسرے لوگ انہیں ناگواری سے دیکھنے لگے۔ یہ سب بڑے امیر گھرانوں کے لاابالی لڑکے تھے جو زیادہ تر فضولیات میں وقت ضائع کرتے تھے اور کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کا پیچھا کرتے تھے۔ اگر وہ پروین کے گرد یوں ہی پھنسے رہتے تو ان کی شہرت کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔
یقیناً جولیانا کی سہیلیاں دوبارہ طنز کرنے لگیں، دیکھو اس جھلی عورت کو کتنی بھونڈی ادائیں دکھا رہی ہے، کبھی کوئی اچھا شوہر نہیں ملے گا اس کو۔ جولیانا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، وہ انتظار کر رہی تھی کہ پروین سب کے سامنے رسوا ہو، مگر عین اس وقت ثالث، جسے ابھی بعد میں آنا تھا، اچانک پارٹی ہال میں داخل ہوا۔ ثالث ایک اہم شخصیت تھا، اگرچہ اس کی اچانک آمد نے سب کو چونکا دیا، لیکن پھر بھی وہ سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں، جولیانا کی آنکھیں اس پر پڑتے ہی چمک اٹھی۔ ثالث بلا شبہ نیو یارک کا سب سے پرکشش آدمی تھا، وہ ہمیشہ سے جولیانا کا خواب رہا تھا، اس لیے اس نے آج تک کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں بنایا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس معیار پر رکھتی تھی کہ ثالث کی عورت کیسی ہونی چاہیے، یہاں تک کہ جب 5 سال پہلے خبر پھیلی کہ ثالث کا ایک بچہ ہے، تب بھی جولیانا نے بس اپنے کمرے میں چھپ کر رو لیا، لیکن دل ہی دل میں اسے معاف کر دیا۔ آخرکار اس کے نزدیک تمام مرد کم و بیش ایسے ہی تھے، جو اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ثالث سے شادی ہوئی تو وہ اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ غیر قانونی بچہ بہرحال مہدی فیملی کی دولت کا وارث نہیں بن سکتا تھا، مگر وہ چاہتی تھی کہ ثالث کے اور اس کے مستقبل کے بیٹے کے ذریعے اسے عزت اور تھوڑا بہت سہارا دے۔ اس سے اس کی فراخ دلی بھی ظاہر ہوتی تھی، لیکن برسوں میں ثالث کا رشتہ لے کر اسمتھ فیملی کا نہ آنا اسے بے چین کرنے لگا۔ آخر وہ 25 سال کی ہو چکی تھی، منگنی، شادی اور باقی رسومات میں مزید 2 سال تو لگ ہی جاتے، تب تک وہ بوڑھی ہو جائے گی۔ اگرچہ ثالث نے 18 سال کی عمر میں کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا، لیکن وہ اب تک غیر شادی شدہ تھا۔ مزید یہ کہ اس ناجائز بچے کی ماں بھی کبھی سامنے نہیں آئی۔ کہا جاتا تھا کہ ثالث اسے اتنا ناپسند کرتا ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ اس لیے جولیانا کو یقین تھا کہ ثالث محض اپنے بچے کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا وہ ڈرتا تھا کہ جولیانا اس بچے کے ساتھ برا سلوک کرے گی؟ جولیانا ایسی ہرگز نہیں تھی، لیکن یہ بات وہ ثالث سے کہہ بھی تو نہیں سکتی تھی، اس لیے بس انتظار کرتی رہی۔ سالانہ پارٹی میں ہی ایک موقع تھا جب وہ دور سے ثالث کو دیکھ پاتی، اور جب کبھی ہمت کر کے اس سے بات بھی کرتی تو بھی ثالث کی نظریں اس پر نہیں ٹھہرتی تھیں، حالانکہ وہ نیو یارک کی سب سے بہترین عورت تھی۔ اگر وہ بھی ثالث کو متاثر نہ کر سکی تو دنیا میں کوئی اور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پرسکون کھڑی رہی، اس کی سہیلیاں البتہ خوشی سے چہک رہی تھیں۔ یہ مسٹر ثالث ہے مس اسمتھ؟ اوہ میرے خدا، کیا وہ آپ کی وجہ سے پارٹی ہال میں آئے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے یقیناً مس اسمتھ کی وجہ سے، اور کس لیے آ سکتے ہیں؟ دیکھو وہ آپ کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں۔ مسز ثالث تو بہت ہی خوبصورت ہیں، جلدی جائیے مس اسمتھ۔ جولیانا خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، گال لال ہو گئے، نظریں ثالث پر مرکوز کر لیں، لیکن سب نے دیکھا کہ ثالث سیدھا اس کے پاس سے گزر گیا اور کچھ فاصلے پر کھڑی پروین کی طرف چلا گیا۔ جولیانا کا چہرہ ایک دم سن ہو گیا، اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، اس کی سہیلیاں بھی ہکا بکا رہ گئی۔ یہ مسٹر ثالث کہاں جا رہے ہیں؟ مگر مس اسمتھ تو یہی ہیں۔ کیا وہ واقعی؟ ایک سہیلی کو باقیوں نے فوراً کوہنی مار کر چپ کرا دیا، پھر سب نے جلدی سے بات سنبھالی۔ شاید مسٹر ثالث نے کسی سے کوئی کام ہو یا کچھ بات کرنی ہو، اتنی بڑی تقریب ہے، ہو سکتا ہے کسی پارٹنر سے ملنے جا رہے ہوں۔ ہاں، ایسی جگہوں پر رومانس کرنا مناسب نہیں ہوتا، آخرکار کاروبار سب سے اہم ہے۔ ان کی باتوں پر جولیانا نے ہونٹ کاٹ لیے، جب اس نے ثالث کو پروین کے قریب پہنچتے دیکھا تو اس کا دل ڈوب گیا۔ شیزا کو معلوم تھا کہ پروین ثالث کی گرل فرینڈ ہے، مگر وہ ان دونوں کے تعلق پر زیادہ پر امید نہیں تھی۔ وہ جولیانا کے قریب آ کر بولی، مسٹر ثالث تو بس پروین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ برا نہ مانیں۔ کھیل رہے ہیں؟ جولیانا نے مٹھیاں بھینچ لی، لیکن چہرے پر سکون اور نرمی برقرار رکھی۔ خیر، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ شیزا نے فوراً کہا، کیسے نہیں؟ پروین کی حیثیت اور اس کا بغیر شادی کے ماں بننا، ایسے پس منظر والی لڑکی کو مسٹر ثالث کبھی عوامی طور پر قبول نہیں کریں گے۔ وہ کبھی شادی نہیں کریں گے۔ اصل میں آپ کو بس آنکھیں بند کرنی ہیں۔ مسز مہدی کا لقب جلد یا بدیر آپ ہی کا ہوگا۔ آنکھیں بند کرنی ہیں؟ کیا اسے نہ صرف بچے کو قبول کرنا تھا بلکہ ایک رکھیل کو بھی برداشت کرنا تھا، اور وہ رکھیل بھی جس کے پاس سوائے تھوڑی سی خوبصورتی کے کچھ نہیں تھا؟ جولیانا کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑ گئے۔ اسی وقت وان آ گیا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، او جولیانا، تم یہاں؟ جولیانا چونکی اور اس کے ساتھ الگ ہو گئی۔
اس کے ساتھ سے الگ ہو کر کھڑی ہوگی۔ وارن نے دھیمی آواز میں پوچھا، تم اداس کیوں لگ رہی ہو؟ جولیانا نے ایک نظر پروین کی طرف ڈالی، پھر نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، وان پروین مہر کاظم بلو انچسٹرس کا گاؤن کیسے لے کر آئی؟ وان کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ یقیناً سالس نے کر لیا ہوگا، یقیناً سالس نے کرایا ہوگا، ورنہ وہ کبھی نہیں لا سکتی تھی۔ کاش مجھے پتا ہوتا تو میں جوئل سے کہہ دیتا۔ جولیانا نے ہونٹ کاٹ لیے اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وان نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ جولیانا نے نظریں جھکا لیں۔ ہم ابھی دروازے پر ملے تھے، اس نے کہا کہ میں اصلی اسمتھ نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی وان بھڑک اٹھا، کیا صرف ایک ڈریس کی وجہ سے اس نے تمہارا مذاق اڑایا؟ اسے کس نے حق دیا کہ وہ اسمتھ فیملی کی منہ بولی بیٹی سے ایسی بات کرے؟ اسمتھ فیملی کی منہ بولی بیٹی بھی اس سے بہتر ہے۔ پاشا فیملی تو کب کی برباد ہو چکی۔ جولیانا خاموش رہی۔ وان نے طنزیہ ہنسا، فکر مت کرو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ ریانا چونک گئی، کیا مطلب؟ وان مسکرایا، ورنہ تم کیوں سوچتی ہو کہ اتنے امیر زادے کھلم کھلا اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں؟ جولیانا ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پروین کے ارد گرد واقعی اور لوگ جمع ہو گئے تھے۔ یہ کسی عورت کے لیے بالکل بھی مناسب نہ تھا کہ وہ اتنے مردوں سے گھری ہو، وہ جو سب اسے لبھانے کی کوشش کر رہے تھے، چاہے انہوں نے کچھ خاص نہ کہا ہو، مگر دیکھنے والے سب یہی سوچیں گے۔ جولیانا نے حیرت سے پوچھا، یہ سب تم نے کیا ہے؟ وان نے غرور سے ٹھوڑی اٹھائی، بالکل۔ جیسے ہی وہ آئی سب اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے تھے۔ وہ اصل میں آہستہ آہستہ بات کرنے والے تھے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ وہ ایک سوشلائٹ ہے۔ جولیانا، اب سمجھ میں آیا کہ وہ سب کیوں اتنی ڈٹائی سے اس کی طرف لپکے تھے۔ وان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، انہیں پتہ نہیں کہ وہ سالس کی گرل فرینڈ ہے۔ اگر سالس بھی ایسی تقریب میں تعلق کو ظاہر نہیں کر سکتا، وہ بس اندر ہی اندر غصہ کھائے گا اور پھر پروین پر ہی نکالے گا۔ آخر کوئی بھی آدمی یہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی عورت کو سب کے سامنے اتنے مرد گھیر لیں، ہے نا؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ بس دیکھتے رہو، مسٹر سالس ضرور اسے سنبھالیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اسے پارٹی سے ہی نکال دیں۔ جولیانا ہنسے یا روئے سمجھ نہ پائی، لیکن غور کیا تو یہ بات ناممکن بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی اور اس نے پروین کی طرف نظریں جما دی۔ مس اسمتھ، مسٹر سالس کیا کر رہے ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ وہ وہاں کسی سے بات کرنے گئے ہوں۔ جولیانا کی نظروں کے سامنے کسی نے تجسس سے پوچھا، وہ سب لوگ تو عیاش امیر زادے ہیں جو مسٹر سالس جیسے لوگوں سے بالکل مختلف ہیں، پھر وہ وہاں کیوں گئے ہوں گے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ انہیں ان کا رویہ ناگوار لگا ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ یہ جگہ کہاں ہے اور یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ وہ عیاش لوگ اور وہ عورت بھی۔ مسٹر سالس اپنی دادی کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، وہ لازماً ناراض ہو گئے ہوں گے۔ پروین کو بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ سب عورتوں کی باتوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ وہ تو بس ان مردوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ اس نے بھویں چڑھائیں، جیسے کچھ گڑبڑ محسوس کی ہو۔ چاہے جتنے بھی آوارہ مزاج ہوں، یہ لوگ کبھی وقت اور جگہ کا لحاظ نہ چھوڑتے، تو پھر وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہے تھے؟ اس کے علاوہ اسے تو یقین تھا کہ اس کی شخصیت میں ایک دبنگ وقار تھا۔ لیلا ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ بڑی روبدار ہے اور اس کی ایک نظر ہی اس کو ڈرا دیتی تھی۔ جب وہ بیرون ملک تھی تب بھی مرد اس کے حسن کے باوجود اس سے دور رہتے تھے، تو پھر امریکہ واپس آتے ہی یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ پاس ہی کچھ اور لوگ بھی اسے باتوں میں الجھانے لگے۔ کیا آپ جانتی ہیں میں کون ہوں مس کاظم؟ اگر وقت نکالیں تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے دیکھا تھا۔ مس کاظم، اگر باری لگنی ہے تو پہلی باری میری ہونی چاہیے۔ کیا آپ ہرمیز پسند ہیں؟ کیا آپ کو ہرمیز پسند ہے مس کاظم؟ آئیں میں آپ کو ہرمیز کی شاپنگ کراتا ہوں۔ ہرمیز تو بہت عام سی چیز ہے، میرے پاس مضافات میں ایک ولا ہے، آئیں وہاں چلتے ہیں۔ ان کی باتیں اور زیادہ بیہودہ ہوتی جا رہی تھی۔ نتاشا اور ملیسا کے چہرے بھی سکڑ گئے۔ یہ لوگ پروین کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی مشہور طوائف ہو؟ یہ تو سراسر اس کی بے عزتی تھی۔ ملیسا نے انہیں ڈانٹا، تم لوگ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ یہ بچپنا بند کرو۔ مگر وہ الٹا ہنسنے لگے، ہم مذاق نہیں کر رہے، میں نے تو سچ کہا تھا۔ آپ پاشا ہیں نا؟ کیوں نہ مس کاظم میرے ساتھ ڈنر کریں تاکہ ہم اپنے اسپتال اور ہارمونیا فارمیسی کے درمیان
شراکت پر بات کر سکیں۔ مس کاظم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں تو صرف مدد کرنا چاہ رہا تھا، میرے رویے میں کیا مذاق تھا؟ زرتاشا غصے سے سرخ ہو گئی۔ تم سب حد سے بڑھ رہے ہو، پروین کو تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں بالکل بھی توجہ نہیں دینا چاہتی، لہٰذا راستہ چھوڑ دو، ہم آرام کرنے جا رہے ہیں۔ مگر وہ ہنسنے لگے۔ یہ فیصلہ تم نہیں کرو گی کہ تمہاری کزن پروین ہمیں توجہ دینا چاہتی ہے یا نہیں، یہ تو مس کاظم کے منہ سے ہی نکلے تو بات بنے گی۔ جی بالکل مس کاظم، اگرچہ آپ کی پہلے ہی ایک اولاد ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دراصل جوان اور سمجھدار عورتیں تو اور بھی دلکش ہوتی ہیں۔ پروین کی آنکھوں میں سردی اتر آئی اور اس کی بلی جیسی آنکھوں میں غصے کی چمک دوڑ گئی۔ اگر یہ موقع مسز مہدی کی سالگرہ کی تقریب نہ ہوتا تو وہ کب کا ان کی خبر لے چکی ہوتی، لیکن یہ لوگ حد سے بڑھ رہے تھے تو پھر اب قصور ان کا ہی ہوگا۔ اس نے سر جھکایا، اپنی کلائیاں گھمائیں اور نقاب پہنے شمائل سے کہا، سائڈ پر ہو جاؤ۔ یہ چار لفظ سنتے ہی شمائل خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، اگر وہ میلیسا کے پیچھے جا کر اس کی ٹانگ سے لپٹ گئی۔ میلیسا نے کہا، ڈرو نہیں شمائل۔ شمائل نے اپنی پیاری سی آواز میں جواب دیا، میں نہیں ڈر رہی گرینڈ آنٹ، مجھے تو بس ان سب پر ترس آ رہا ہے۔ میلیسا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، تمہاری ماں قابل رحم نہیں ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، ہم کسی کو بھی اسے تنگ کرنے نہیں دیں گے۔ شمائل نے پلکیں جھپکائیں اور بولی، میں نے تو یہ کہا کہ یہ سب لوگ بیچارے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے ممی کو ناراض کر دیا ہے، اور جب ممی ناراض ہوتی ہیں تو انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی اچانک ایک سایہ ان کے سامنے سے لپکا۔ پروین نے ایک زوردار مکہ اس شخص کے منہ کی طرف مارا جو سب سے زیادہ بیہودہ باتیں کر رہا تھا۔ میلیسا اور زرتاشا ششدر رہ گئیں، وہ شخص تو اور بھی حیران رہ گیا، اسے امید ہی نہ تھی کہ بات کرتے کرتے پروین اچانک ہاتھ اٹھا دے گی، لیکن مکہ لگنے سے ذرا پہلے ہی ایک بڑے اور مضبوط ہاتھ نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ اگلے ہی لمحے ایک بھاری اور گہری آواز گونجی، تمہیں اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آواز سب نے بیک وقت سر گھما کر دیکھا۔ ثالث پروین کے ساتھ کھڑا تھا، وہ پروین کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور اس کے وار کو روک چکا تھا۔ پورا ہال متوجہ ہو گیا۔ وہ شخص جو مکے کا نشانہ بنا تھا فوراً بول اٹھا، شکر ہے آپ وقت پر پہنچ گئے مسٹر ثالث، ورنہ میں تو مارا ہی جاتا۔ اتنی حسین عورت ہو کر بھی یہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتی ہیں؟ باقی بھی سب بول اٹھے، ہاں بالکل، یہ موقع کون سا ہے، یہاں کیسے ہاتھ اٹھا سکتی ہیں؟ اس نے تو بس 2 باتیں ہی کی تھیں اور یہ فوراً ہاتھا پائی پر اتر آئیں۔ یہ عورت تو بہت ہی جنگلی ہے مسٹر ثالث، اس کا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ دور کھڑی جولیانا نے سکون کا سانس لیا، جیسے کہ توقع تھی ثالث ناراض ہو گیا تھا۔ وہ عورت بھی کتنی بے وقوف تھی، عوامی جگہ پر معاملہ سلجھانے کے بجائے اس نے جھگڑا کرنے کی جرأت کر لی۔ ایسی عورت تو بالکل قابل قبول نہ تھی۔ شزا نے خوشی چھپانا بھی گوارا نہ کیا، اس نے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، چھوٹے شہروں کی عورتیں بس اتنی ہی لاپرواہ ہوتی ہیں۔ اس نے مسٹر ثالث کو ناراض کر دیا۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بالکل، یہ مسز مہدی کی سالگرہ ہے، یہاں کیسے ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ نیلا انچانٹریس ڈریس پہن کر یہ کوئی بڑی ہی شخصیت ہے، مگر نکلا کیا، عام سی بدتمیز عورت۔ ایک شریف آدمی تو بات چیت سے مسئلہ حل کرتا ہے، تشدد سے نہیں، کیا اسے اتنا بھی شعور نہیں؟ ثالث کا رویہ دیکھ زرتاشا اور میلیسا بھی حیران رہ گئی۔ میلیسا نے بھویں سکیڑی اور پروین کا دفاع کیا، اس نے کہا، سب سے پہلے انہوں نے پروین کو تنگ کیا تھا ثالث۔ زرتاشا نے بھی سر ہلایا، شمائل نے بھی زور زور سے ہاں میں ہاں ملائی، مگر ثالث نے فوراً لہجے میں کہا، پھر بھی اسے کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ میلیسا تھوڑی ناراض ہو گئی، کیا صرف محفل خراب ہونے کی وجہ سے ثالث پروین کی بے عزتی کو اگنور کر رہا تھا؟ وہ شخص جو مکہ کھانے والا تھا اور زیادہ اکڑ گیا۔ بالکل صحیح کہا، اگر خوش نہیں تھی تو بات کر لیتی۔
ہاتھ کیوں اٹھایا؟ یہ تو زیادتی ہے۔ پھر وہ سالس کی طرف دیکھ کر بولا، کوئی بات نہیں مسز سالس، اگر یہ مجھ سے معافی مانگ لے تو میں بات کو بھلا دوں گا۔ مگر تبھی اسے احساس ہوا کہ سالس سے دیکھ ہی نہیں رہا، اس کی نظریں تو پروین پر تھیں۔ پروین نے بھویں چڑھائیں اور خفگی سے پوچھا، میں اسے کیوں نہیں مار سکتی؟ وہ عورت الٹا سوال کر رہی تھی۔ وہ شخص طنزیہ ہنسا، کیونکہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم کہاں ہو۔ مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے سالس بول پڑا، کیونکہ مار پیٹ دونوں طرف سے ہوتی ہے، اور اگر تو کہیں تمہارا ہاتھ زخمی ہو گیا تو